السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ نساء کی 27ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ خدا چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول کر لے، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں تمہیں بالکل ہی راہ حق سے دور کر دیں۔ گزشتہ آیت میں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ آیا ہے، اس آیت میں اَن-يَتُوبَ عَلَيْكُمْ آیا ہے۔ توبہ کی تکرار کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارے احکام تمہاری توبہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور اب یہ واضح کیا گیا ہے کہ خدا اس توبہ کا تقاضا بھی کر رہا ہے۔ جنسی آزادی، سیکس کو آزاد کرنا، پہلی نگاہ میں یہ ایک قسم کی لذت ہے، مزہ اٹھانا ہے، بڑا مزہ ہے، لیکن جب اس کے فردی اور سماجی معاشرے میں نقصانات پر توجہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ ایسی کھائی میں گرنا ہے کہ جس سے نکلنا محال ہے، واپس آنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی آزادی انسانی جسم کو ناکارہ بنا دیتی ہے، انسانی فکر کو بیکار بنا دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا مال اور دولت سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور انسان سے اطمینان و سکون چھن جاتا ہے، انسان مضطرب اور کرب کے عالم میں آ جاتا ہے۔ انسان اپنا گھر آباد کرنے کی فکر میں، اپنا گھرانہ بسانے کی فکر میں نہیں رہتا ہے، اور ناجائز اور حرام ولد الحرام اولاد معاشرے اور سماج کے حوالے کرتا ہے۔ طرح طرح کی ہم بستری کی بیماریاں، نزدیکی اور قرابت کی بیماریاں وجود میں آ جاتی ہیں، تحفے میں مل جاتی ہیں، ذہنی بیماریاں سب گفٹ کے طور پر معاشرے اور سماج میں پھیل جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر جنسی آزادی ہو تو بہت بڑی مشکلات، بہت بڑی قید و اسیری سامنے آتی ہے، نہ جانے کن کن مصیبتوں میں فرد اور سماج گھر کر رہ جاتا ہے، جس سے نکلنا مشکل، ناممکن، محال ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا پیغام ہے یہ جو پابندیاں اور احکام شادی اور نکاح کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کا لطف و کرم ہے، انسان کے لیے بھی اور انسانی سماج اور معاشرے کے لیے بھی خدا کی بہترین عطا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ دوسرا پیغام، ہوسرانوں اور خواہشات نفسانی میں ڈوبے انسانوں کے راستے پر ہرگز قدم نہ رکھو، ان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ایسے لوگ تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں راہ حق سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا پیغام، ہوسرانی کرنے والے جو کسی بھی حکم کو نہیں مانتے، وہ صرف تمہیں شہوت اور خواہشات میں غرق کرنا چاہتے ہیں، بغیر ڈبائے ہوئے تمہیں دم نہیں لیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے راستے کے ساتھی بن جاؤ، ان تمیلوا میلا عظیما، انہی کے ساتھ چلنے لگو۔ چوتھا پیغام، اسلام میں جنسی تعلیمات، جنسی تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رشتے قائم کریں، اس کو بہت ہی حسین طریقے سے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، برابری کے ساتھ۔ اس میں کوئی افراتفری نہیں ہے کہ افراط ہو یا تفریط ہو، ایسا نہیں ہے۔ انسانی ضرورت اور فطرت انسانی کے مطابق معین کیا گیا ہے، جبکہ ہوس رانی اور شہوت رانی، شہوت پرستی کرنے والے تمہیں افراط کی منزل میں لے جاتے ہیں اور حد سے تمہیں بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، میلاً عظیما۔ پانچواں پیغام، راستہ انتخاب کرنے میں بہت زیادہ غور و دقت کرنے کی ضرورت ہے، دقت کے ساتھ، دقیق ہو کر اس راستے پر
انتخاب کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں 2 بار یریدو کا لفظ آیا ہے، اور دونوں مرتبہ میں اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالی حکیم مطلق جو سب کچھ جانتا ہے اس کا ارادہ ہے، یرید اللہ آیا ہے، اور دوسرا ارادہ ہوسرانوں اور شہوت پرستوں کا ارادہ ہے، جو سوائے برائی کے، سوائے کھائی میں گرانے کے، سوائے غلط راستے پہ لے جانے کے ان کے سر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ہم انسانوں کو چننا ہے کہ ہم کس راستے کو انتخاب کریں، اللہ کے ارادے والے راستے کو انتخاب کریں یا شہوت پرستوں اور ہوس پرستوں کے، ہوسرانوں کے راستے کو، جو ان کے ارادے کا راستہ ہے اسے انتخاب کریں۔ واللہ یرید اور یرید الذین یتبعون الشہوات، یہ انسان کے اختیار میں رکھ دیا گیا کہ کس راستے پہ چل کے اپنے آپ کو کہاں لے جائے، گناہوں اور عذاب کی کھائیوں میں گرا دے یا سعادت مندی کے راستے پہ لگا کر کامیاب ہو جائے۔ عملی زندگی کے لیے جو انسان انسانیت کے راستے پر چلتا ہے، جو انسانیت کے قانون پر چلتا ہے، اپنی زندگی کو انسانیت کی پٹری پر گاڑی کو، اپنی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ انسانیت کی پٹری پر جو انسان چلاتا ہے، جو اسلام کے قانون کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، وہ یقیناً منزل کمال تک پہنچ جائے گا اور اس پر چل کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ لہذا سیکس کے معاملے میں، جنسی خواہشات کے معاملے میں اسلامی قانون کی پابندی کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اپنے کامیاب بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔